اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ قمر شروع کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں ہیں وہ الحمدللہ ایکسرسائز سمیت جو ہیں وہ ساری صورتیں ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں۔ اگر وہ چینل آپ کو پچھلی صورتیں سننی ہیں یا وہ لیکچرز دیکھنے ہیں تو چینل کی پلے لسٹ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ القمر، ٹھیک ہے، اور اس کا لفظ بہ لفظ ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، اس میں 55 آیات ہیں۔ تعارف: قمر عربی زبان میں چاند کو کہتے ہیں۔ اس سورج کے آغاز میں شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ القمر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ والوں کے سامنے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے سوال کیا تو آپ نے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ مینا کے مقام پر پیش آیا۔ اس واقعہ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ القمر کا مرکزی مضمون حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور انکار کرنے والوں کے انجام کا بیان ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں مضامین کی طرف۔ سورۃ القمر میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر 5 نافرمان قوم یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط علیہ السلام کی قوموں اور آل فرعون کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس طرح کے برے انجام سے بچنے کے لیے سورت میں نصیحت حاصل کرنے کی دعوت 4 بار دی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورت کے آخری حصے میں آخرت کے بیان اور نافرمانوں کے عبرت ناک انجام کے ساتھ فرما بردار کے ساتھ کے اچھے انجام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ علمی اور عملی نکات۔ سورۃ القمر کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات سامنے آتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ پہلا، قرآن مجید میں پچھلی قوموں کا ذکر اس لیے ہے کہ ہم ان کے انجام سے سبق حاصل کریں، ٹھیک ہے جی۔ نافرمان قومیں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتی اور عذاب سے دوچار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دی ہے۔ ہمیں قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا ہر چھوٹا اور بڑا عمل ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں عزت والا مقام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں اپنی فائنل جو صورت آئی ہے، انشاءاللہ صورت کا ترجمہ پڑھیں گے لفظ حرف بہ حرف، انشاءاللہ لفظ بہ لفظ آپ نے اس پر غور کرنی ہے۔ میرا لفظ بہ لفظ ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا آپ ترجمے کا نیچے جو لکھا ہوا ہے اس کے محتاج نہ رہیں اور خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اقتربت الساعۃ، قریب آ گئی ہے قیامت، وانشق القمر، اور پھٹ جائے گا یا پھٹ گیا ہے چاند، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ يُعْرِضُوا، اور اگر وہ دیکھیں ہر آیت کو یعنی ہر نشانی جو وہ منہ سے مانگ رہے ہیں اگر انہیں مل جائے گی، يُعْرِضُوا، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَقُولُوا، اور وہ کہتے ہیں سحر مستمر، یہ تو ایک جادو ہے، سحر مستمر، یہ تو جو ہے جادو ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی، وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور ہر اس معاملے کی پیروی کی جو قرار پکڑنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر بات قرار پکڑنے والا، کل امر، ہر کام ہر بات مقررہ وقت کے لیے ہے، قرار پکڑنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، نبی، ما فیہ جس کے بارے میں، مزدجر، ما فیہ جس میں مزدجر، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے عبرت ہے۔ مزدجر ان کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے، ان کے لیے عبرت ہے۔ حکمت بالغہ، حکمت بالغہ، کامل حکمت کی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ فما تغنی النذر، فما تغنی النذر، تو
کچھ کفایت نہیں کرتا ڈرانا، ٹھیک ہے جی، کچھ فائدہ نہیں دیتا ڈرانا، یعنی کامل حکمت کی بات مگر ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ فتول عنہم، پس انہوں نے منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے، فتولا، پس آپ منہ پھیر لیں ان سے، ٹھیک ہے جی، فتولا، آپ منہ پھیر لیں ان سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارے گا ایک پکارنے والا ایک ناپسندیدہ ناگوار چیز کی طرف، خشعن ابصارہم، تو آنکھیں جھکائے ہوئے، یخرجون من الاجداث، وہ نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے، یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ھذا یوم، یہ والا دن جو ہے، عاصر، بہت سخت دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے، کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، قوم نوح نے، فکذبوا عبدنا، انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وقال، انہوں نے کہا، مجنون وازدجر، یہ تو مجنون ہے اور انہیں دھمکیاں دی گئی، وازدجر، اور دھمکیاں لگائی گئیں۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے رب کو آواز دی، اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کیجیے۔ ففتحنا ابواب السماء، پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بماء منہمر، ایک زوردار بارش کے ساتھ، ٹھیک ہے، وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے چشمے جاری کر دیے زمین سے، ٹھیک ہے، فالتقى الماء على امر قد قدر، تو پانی جمع ہو گیا اس معاملے پر جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا تھا، یعنی ان کو غرق کرنے کا جو فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا، ایک مقررہ کام کے لیے پانی جو آسمان کا بھی اور زمین کا بھی جمع ہو گیا۔ فحم اللہ علی ذات الواح، تو ہم نے انہیں اٹھا لیا کیلوں تختوں والی ایک کشتی پر، ٹھیک ہے، ودسر، الواح ودسر، کشتی جو کیلوں والی اور تختوں والی تھی، ٹھیک ہے جی، اس پر اٹھا لیا۔ تجری باعیننا، وہ چل رہی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء لمن کان کفر، جو یہ جزا تھی ہر اس بندے کے لیے جو جس نے انکار کیا یا جو انکار کرتا رہا، ٹھیک ہے جی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے چھوڑ دی اپنی نشانیاں، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہمیں آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت عاد، قوم عاد نے جھٹلایا، فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا ہمارا عذاب، یعنی میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر ہوا بھیجی، سرسرن، آندھی، فی یوم نحس مستمر، ایک مسلسل نحوست کے دن میں، ٹھیک ہے جی۔ تنزع الناس، وہ پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منعقر، گویا کہ کأنہم، ایسے اکھاڑتی تھی گویا کہ کھجوروں کے درخت کے تنے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہے ہمارا ڈرانا اور میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو اپنے ذکر کے لیے آسان کر دیا۔ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ فقالوا، وَلَقَدْ كَذَّبَتْ سمود، اور البتہ تحقیق جھٹلایا قوم سمود نے بھی، بالنذر، ٹھیک ہے جی، رسولوں کو، ٹھیک ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ہم نے سے ایک بندہ، نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں گے، انا اذا لفی ضلال وسعور، البتہ پھر تو ہم بہت بڑی گمراہی میں اور دیوانگی میں چلے جائیں گے، یعنی ہمارے جیسا ایک بندہ ہے اس کی ہم اطاعت کریں گے تو پھر تو ہم جو ہے دور کی گمراہی میں اور دیوانگی میں ہیں۔ القی الذکر علیہ من بیننا، کیا اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے ہمارے درمیان سے، بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو نعوذ باللہ انہوں نے کہا جھوٹا ہے اور متکبر ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب من الکذاب، سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کل کو یعنی قیامت کے دن، من الکذاب العشر، کون ہے جھوٹا اور متکبر، ٹھیک ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی، فتنۃ لہم، ان کے لیے آزمائش، فرتقبہم واصطبر، ٹھیک ہے، فرتقب، آپ ان کے انجام کا جو ہے انتظار کیجئے اور صبر کریں، واصطبر، اور صبر کریں۔ ونبئہم ان الماء، اور انہیں خبر دے دو کہ ان الماء قسمۃ بینہم، بے شک جو ہے پانی وہ تمہارے اور ہمارے درمیان تقسیم ہے،
کل شرب محتضر، اور ہر پینے والا اپنے وقت اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا، فتعاطى فعقر، تو انہوں نے حد سے بڑھے اور اس کی کھونچیں کاٹ دی۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو کیسا ہوا ہمارا ڈرانا اور ہمارا عذاب۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان پر ایک ہی چینخ نازل کر دی۔ فکانوا کحشیم المحتضر، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے روندے ہوئے بھوسے کی طرح ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن ذکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے نذر کو جھٹلایا، یعنی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان پر آندھی بھیجی۔ الا آل لوط، مگر آل لوط، نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں بچا لیا سحری کے وقت۔ نعمتا من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمت تھی۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں شکر کرنے والوں کو۔ ولقد انذرہم بطشتنا فتماروا بالنذر، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا تو انہوں نے ڈرانے والوں سے جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ راودوہ عن ضیفہ، اور البتہ تحقیق یقیناً لوط علیہ السلام ان کے مہمانوں کو جو ہے